میں اور آپ جب بھی کسی کامیاب انسان کو دیکھتے ہیں ہمارے دل میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ ہم بھی اس طرح کامیاب ہو جائیں، لیکن ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے اس کی عادات ہوتی ہیں۔ اچھی عادات انسان کو کامیاب بنا دیتی ہیں اور بری عادتیں انسان کو ناکام کر دیتی ہیں۔ یہاں تک کہ عادتیں انسان کی نسلوں کا بھی پتہ دیتی ہیں۔ ایک بادشاہ کا واقعہ جو میں آپ کو سنانے لگی ہوں، اگر آپ کو اچھا لگے گا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ عادتیں انسان کی جینیٹیکلی بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ اگر کوئی صحیح آدمی ہے تو اس کی اولاد بھی صحیح ہوگی۔ واقعہ ہے کہ ایک شخص بادشاہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، مجھے اپنے پاس رکھ لیں۔ بادشاہ نے کہا، تمہیں کیا آتا ہے؟ کہنے لگا، معاملہ فہم ہوں، سیاسی آدمی ہوں، مجھے اپنا مشیر رکھ لیں۔ بادشاہ نے کہا، میرے پاس تو کافی سارے ہیں، فی الوقت تو جگہ نہیں ہے۔ ہاں، استبل میں جگہ خالی ہے، وہاں تمہیں لگا دیتے ہیں۔ اس نے کہا، چلیں جی، جیسے آپ کی مرضی، گھوڑوں کی دیکھ بھال کرو۔ وہ استبل میں گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے لگا، خیال رکھنے لگا۔ ایک دن بادشاہ وہاں پہنچا، اپنا جو اس کا خاص نسلی گھوڑا تھا اس کے متعلق پوچھا کہ یہ کیسا ہے۔ وہ صاحب کہنے لگا کہ آپ کا گھوڑا نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا، وہ کیسے؟ جس سے خریدا تھا بادشاہ نے اس کو بلا لیا کہ تم نے تو مجھے نسلی گھوڑا کہہ کر دیا تھا، جبکہ ہمارا بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ نسلی نہیں ہے، ثابت کرو کیسے نسلی ہے۔ اس شخص نے جس نے گھوڑا بیچا تھا اس نے کہا، بادشاہ سلامت، گھوڑا تو نسلی ہے، اس کی ماں مر گئی تھی، میں نے گائے کا دودھ پلایا، گائے کے ساتھ کھڑا رہا، اس میں کچھ عادتیں گائے والی آ گئیں۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا کہ جب یہ گھاس کھاتا ہے تو سر جھکا کر کھاتا ہے، گائے کی طرح، جبکہ نسلی گھوڑا ہمیشہ سر اٹھا کر گھاس کھاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا، بڑا قابل آدمی ہے یار، چلو اس کو ترقی دے دو، اس کو محل میں لے آؤ۔ کچھ عرصہ اس نے محل میں رکھا، اس کو محل میں رکھا گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس سے ملکہ کے متعلق پوچھا کہ وہ کیسی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کی ملکہ شہزادی نہیں ہے، یعنی جو نجیب الطرفین شہزادہ یا شہزادی ہوتے ہیں ان کے والد بادشاہ اور والدہ بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہے، ان کا ایک خاص پروٹوکول ہوتا ہے۔ اچھا، اس شخص نے کہا کہ آپ کی ملکہ شہزادی نہیں ہے۔ پھر بادشاہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ فوراً وہ گیا اپنی ساس کے پاس کہ تمہاری بیٹی شہزادی نہیں ہے؟ اس نے کہا، ہاں، ہمارے ہاں ایک بیٹی پیدا ضرور ہوئی تھی، بٹ 6 ماہ بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر ہم نے ایک بچی اڈاپٹ کی، اس کو پالا، اور تمہارے والد سے ہماری زبان تھی اور ہم یہ 2 طرفہ تعلقات بھی نبھانا چاہتے تھے، تو ہم نے اس کا نکاح تمہارے سے کر دیا۔ بیٹی ہم نے ہی پالی ہے لیکن شہزادی نہیں ہے۔ واپس گیا، اس نے اس شخص سے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ شہزادی نہیں ہے؟ اس نے کہا، بات یہ ہے، اس کا جو سلوک ہے ملازموں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، وہ شہزادیوں والا نہیں ہے۔ بادشاہ کو اور اچھا لگا۔ اب بادشاہ کہنے لگا، تم میرے ساتھ رہو گے۔ کچھ عرصہ گزرا، اس نے کہا، میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اگر میں جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ شہزادے نہیں ہیں۔ بادشاہ نے تلوار نکال لی۔ اس نے کہا، آپ نے کہا تھا کہ کچھ نہیں کہا جائے گا۔ بادشاہ اپنی والدہ کے پاس گیا اور کہا کہ سچ سچ بتائیں، میں شہزادہ نہیں ہوں۔ ماں نے کہا، نہیں، ہماری تو کوئی اولاد ہی نہیں تھی، ہم نے ایک بچہ پالا ضرور، وہ بڑا ہو گیا، وہ تم تھے، ظاہر ہے ایک ہی وارث تھا، بادشاہ آپ بن گئے، لیکن وہ بات سچ ہے کہ تم شہزادے نہیں ہو۔ واپس آیا، اس نے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں شہزادہ نہیں ہوں؟ اب مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا، بہت سمپل ہے، آپ کسی بات سے جب خوش ہوتے ہیں نا تو آپ انعام کے طور پر بکریاں بانٹتے ہیں، دھمبے دیتے ہیں، سبزیاں، آلو، گاجروں کی بوریاں دیتے ہیں،
جب کہ بادشاہ کسی بات سے خوش ہوتا ہے نا، وہ ہیرے جواہرات دیتا ہے۔ میں نے جب آپ کا یہ سلوک دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ آپ شہزادے نہیں ہیں، کسی چرواہے کے بیٹے ہیں۔ ہمیشہ ہماری عادتیں بتاتی ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، کون ہیں، کیسے ہیں، لوگوں کا ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے۔ اب مجھے ایک شعر یاد آ گیا، جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے۔ ذرا سا قدرت نے کیا نوازا، آ کر بیٹھے ہو پہلی صف میں، ابھی سے اڑنے لگے ہو ہوا میں، ابھی تو شہرت نئی نئی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کی ایسی عادات کر دے جن کو پا کر ہم کامیاب ہو جائیں۔